وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. وقت کی قدر کریں. گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. وقت وقت کی بات ہے، کل کبھی نہیں آتی. اور اس سے ملتی جلتی باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی. لیکن کیا کبھی آپ نے ان پر غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنا وقت کس طرح سے گزارتے ہیں؟ کیا وقت آپ کے قابو میں ہے یا آپ وقت کے قابو میں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ انتظام وقت یا تنظیم وقت، جسے انگریزی میں ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ سے کیا مراد ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور اس کی تنظیم یا اسے مینیج کیسے کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، لیکن سوال کرنے سے پہلے ذرا تصور کریں. آپ چاہیں تو آنکھیں بند کر کے بھی تصور کر سکتے ہیں. تصور کریں کہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس میں ہر روز صبح 86,400 روپے جمع ہو جاتے ہیں اور شام کو وہ واپس صفر ہو جاتا ہے. مطلب اس میں جو بھی بیلنس ہوتا ہے وہ بینک ڈیلیٹ کر دیتا ہے، بینک اسے صفر کر دیتا ہے. اگر یہ بینک اکاؤنٹ آپ کا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یقیناً اس میں سے ایک ایک پائی نکال لیں گے، ایک ایک پیسہ نکال لیں گے. یہ بینک اکاؤنٹ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے. یہ غریب ترین انسان کے پاس بھی ہے اور دنیا کے امیر ترین انسان کے پاس بھی ہے. یہ میرے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے. اس بینک اکاؤنٹ کا نام ہے وقت. ہر روز یہ ہمارے اکاؤنٹ میں 86,400 سیکنڈ ڈالتا ہے اور ہر شام کو یہ ان لمحات کو صفر کر دیتا ہے جسے ہم کسی ایسے کام میں ضائع کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے وقت کا استعمال یا انویسٹمنٹ کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں یا نقصان کے لیے؟ کیا آپ اس کا استعمال اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں یا ضائع کرنے کے لیے؟ اگر تو آپ اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے تنظیم وقت کی، ٹائم مینجمنٹ کی. ٹائم مینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ٹائم مینجمنٹ سے مراد ہے وقت کی اس طرح تنظیم یا ایسے پلان کرنا کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، کم وقت میں بہترین نتائج حاصل کریں، اس کا مثبت، مفید و مؤثر استعمال کر سکیں، پازیٹیو، ایفیشینٹ اور افیکٹو یوز کر سکیں. ٹائم مینجمنٹ کی کیا اہمیت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ٹائم ایک محدود ہے، یہ ایک فائنائٹ ریسورس ہے. ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے، یہ نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وقت گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. اس لیے وقت کا صحیح اور مؤثر استعمال بہت ضروری ہے. دوسرے یہ کہ وقت کے مؤثر استعمال سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتا. اسے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، ابھی تو یہ بھی کرنا تھا، ٹائم مل ہی نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ. تیسرے یہ کہ جب آپ وقت پر اپنا کام کر لیتے ہیں تو آپ کو کامیابی کا ایک احساس ہوتا ہے. آپ کو وقت پر کام کرنے کی خوشی ہوتی ہے. آپ آج کا کام کل پر نہیں ٹالتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کی صلاحیت کیسے بہتر کی جا سکتی ہے. اس کے لیے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن یہاں آپ کو چند ٹپس اور ٹیکنیکس بتاتے ہیں. پہلی ٹپ ہے واضح مقصد طے کرنا. ٹائم مینجمنٹ شروع کرنے سے پہلے ایک واضح مقصد ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اپنے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گولز کا، اپنے طویل المدتی اور قلیل المدتی مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے. لانگ ٹرم گولز 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے ہو سکتے ہیں، جو مہینوں اور ہفتوں کے لحاظ سے شارٹ ٹرم اہداف میں بدل جاتے ہیں. پھر ان اہداف کو حاصل کرنے کے پلان کو قابل عمل حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ایسا کرنے سے آپ کا دھیان اپنے اہداف حاصل کرنے پر مرکوز رہے گا، فوکسڈ رہے گا. دوسری ٹیکنیک ہے قابل عمل حصوں کا شیڈول بنانا. شیڈول بنانا وقت کے مفید و مؤثر استعمال کا ایک بہترین طریقہ ہے. یہ شیڈول آپ دن، ہفتے اور مہینوں کے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں. اس شیڈول میں کام کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح، کھیل کود یا ورزش وغیرہ شامل کرنا نہ بھولیں.
تیسری ٹیکنیک ہے روزانہ کے کاموں کی ایک فہرست بنانا، ٹو ڈو لسٹ بنانا. وہ تمام کام جو آپ نے روزانہ کرنا ہے انہیں لکھ لیں اور پھر ضرورت اور اہمیت کے لحاظ سے ان کی ترجیحات طے کریں، ان کی پرائرٹی طے کر لیں. کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا اس کے بعد، کون سا اس کے بعد، اس طرح سے. چوتھی ٹپ ہے توجہ یا دھیان کو بھٹکنے سے روکنا. اگر کسی کام کے دوران دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا تو وہ کام پورا نہیں ہو سکے گا. خاص طور پر اپنے فون کو یا تو بند کر دیں یا اسے سائلنٹ کر دیں. آج کل سب سے زیادہ وقت کا ضیاع موبائل فون کی وجہ سے ہوتا ہے. بلکہ آپ ابھی اسی وقت چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے آج کتنی دیر فون کا استعمال کیا ہے. ہر فون میں ایپ ہوتی ہے، فون نکال کر اپنا اسکرین ٹائم چیک کریں. اگر یہ 3-4 گھنٹے ہے تو سوچیں کہ کیا ان 3-4 گھنٹوں کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا یہ آپ نے بیکار ضائع کر دیے. پانچویں ٹپ ہے بریک لینا، وقفہ لینا. ہر 1-2 گھنٹے بعد تھوڑا سا وقفہ لیں، تھوڑا چل پھر لیں، تھوڑا آرام کر لیں. چھٹی ٹپ ہے نہیں کہنا سیکھیں. بعض لوگ کسی کام کو منع نہیں کر پاتے، ہر کام کے لیے حامی بھر لیتے. اگر آپ ہر کام کے لیے حامی بھرتے رہیں گے تو کام بڑھتا جائے گا اور آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے نہیں کہنا یا منع کرنا سیکھیں. کسی کام کو منع کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ صحیح ہے کہ بعض دفعہ نہیں کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن موقع محل کے لحاظ کو دیکھتے ہوئے یا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے طریقے سے اگر منع کیا جائے تو برا نہیں لگے گا. ٹائم مینجمنٹ کا عملی مظاہرہ ہم سب اپنے اسکول کے زمانے میں نہ صرف دیکھ چکے ہیں بلکہ اس سے گزر بھی چکے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ابھی بھی گزر رہے ہوں آپ میں سے. یہ اور بات ہے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ ہم نے خود نہیں کیا تھا یا ہم خود نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارے لیے دوسرے کرتے تھے. ذرا اسکول کے زمانے کے ٹائم ٹیبل کو یاد کریں. یہ ٹائم ٹیبل کیسے بنتا ہے؟ یہ کلاس کے لحاظ سے بنایا جاتا ہے. ہر ٹائم ٹیبل کا ایک مقصد ہوتا ہے اور مقصد ہے اسٹوڈنٹس کو سالانہ امتحان میں کامیابی کے لیے کلاس کے کورس کو ایک سال میں پڑھانا، سمجھانا اور مکمل کرنا. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے چھوٹے چھوٹے اہداف کی صورت میں قابل عمل حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پھر اس کا شیڈول بناتے ہیں، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. پہلا پیریڈ کس مضمون کا ہوگا، دوسرا کس کا، تیسرا کس کا، چوتھا، اس طرح سے ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کھیل کود اور ورزش کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. پھر ہر ٹیچر اپنی ٹو ڈو لسٹ بناتا ہے. اسکول میں بریک بھی ہوتی ہے جسے ہم لوگ ریسس کہتے تھے. ہر مہینے مختلف ٹیسٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی قابلیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اس بات کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں، اور یہ سلسلہ ہر سال اسی طرح چلتا رہتا ہے. اس مثال کو آپ اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ ترقی و کامیابی چاہتے ہیں تو آج سے مفید اور مؤثر ٹائم مینجمنٹ کرنا شروع کر دیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں. چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں. فی امان اللہ.